شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. کیا 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی پیروی ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ امام کی پیروی کرے تو کیسا ہے؟ اگر کسی بھی امام کی پیروی نہ کرے تو کیسا ہے؟ امام الانبیاء والرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب اماموں کے امام ہیں یا نہیں؟ ہم سب ان کی پیروی کرتے ہیں. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ہم سارے پیروی کرتے ہیں. قرآن اور سنت ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان 2 چیزوں کو پکڑے رکھو گے. اس کے علاوہ آپ نے ایک تیسری چیز کا نام لیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور وہ ہے اہل بیت. اطراتی، میرے اہل بیت. اور اہل بیت سے مراد بھی وہ اہل بیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل کرنے والے. آج اہل بیت کہلواتے ہیں اور ان کو اسلام سے بھی کوئی نسبت نظر نہیں آتی. وہ نہیں، قرآن، سنت، اہل بیت، یہ ہیں 3 چیزیں جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اشارہ فرمایا ہے. اب رہا پیچھے امام 4 نہیں، امام تو 4000 ہیں. ان میں سے 4 کو ہم نے پکڑ لیا، باقی سب کو چھوڑ دیا. اور پھر 4 میں سے بھی ہم نے کیسے پکڑا؟ میں اس موضوع پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اب چونکہ کسی نے پوچھا ہے. 4 اماموں میں سے 1 کو مانتے ہیں، 3 کو بالکل نہیں مانتے. کیا یہ بات صحیح رہے گی؟ ان 3 کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ وہ امام بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، بڑے عظمت والے بھی ہیں، اور آپ 1 کو مان کر 3 کے قریب تک نہیں جاتے. یہ بالکل غلط بات ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے. 3 کو بھی احترام سے مانیں، 4تھے کو بھی مانیں، اور پھر 3 کو چھوڑ کر 1 کو مانیں گے. ہمارے اسلام میں کافی ساری کمی آ جائے گی، کیونکہ ہر آدمی، ہر انسان کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہے، کوئی چوک ہو جاتی ہے. اگر سارا 1 کا لے لیا، 3 کو سارا چھوڑ دیا، تو اسلام کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے گا. بلکہ اس کی ہمارے ایک شاعر نے مثال دی ہے، بڑی پنجابی میں بڑی اچھی. وہ کہتا ہے کہ 3 اماموں کو چھوڑ دیں، 1 کو لے لیں. تو اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی بھینس خریدے، شیردار بھینس ہے، دودھ دیتی ہے، اس کے 4 تھن ہوتے ہیں. بھینس کے 4 تھن تو معروف ہے نا. تو اگر 1 تھن سے دودھ نکالتے رہیں مسلسل تو کیا ہوگا؟ بھینس ضائع ہو جائے گی، کیونکہ باقی 3 کا دودھ جو ہے وہ جل جائے گا، رک جائے گا، جم جائے گا. ساتھ ہی 4تھے کا بھی آہستہ آہستہ جم جائے گا. تو پنجابی شاعر کہتا ہے کہ 2500 دی مجھ لینی. پرانی بات ہے ذرا، کیونکہ 2500 کی آج کہاں، آج تو 2500 کا مرغا ملتا ہے. 2500 دی مجھ لینی تے رقم نو گوانا نہیں، اکو ہی تھن چوئی جانا تے 3 نیڑے جانا نہیں. وہ کہتا ہے کہ 2500 کی بھینس خرید کے 1 تھن میں دوتا رہوں گا، دودھ نکالتا رہوں گا، تو میں اپنی رقم کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. وہی معاملہ ہے کہ 3 اماموں کو چھوڑ کر ہم دین کی کچھ تعلیمات کو ضائع نہیں کرنا چاہتے. ہمارے یہاں جو نظریہ ہے کہ 4 برحق ہیں، کچھ نے کہا کہ اسلام 4 میں منحصر ہے. یہ بہت غلط بات ہے، اس کو لوگوں نے آہستہ آہستہ چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ 4 برحق ہیں. جب میرے بھائی 4 برحق ہیں تو پھر 3 کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اور انکار اتنی شدت سے کیا گیا، کہا گیا کہ اگر لڑکا حنفی ہو، لڑکی شافی ہو، یا لڑکا شافی ہو، لڑکی حنفی ہو، ان کا نکاح نہیں ہوتا. اس طرح کا امام مانے گیا. امام سارے معزز و مکرم ہیں، سب کی عزت کیجئے، سب کا احترام کیجئے. 4 اماموں کے ماننے والوں کو مسلمان سمجھیے، سب کے ساتھ ایک جیسا اچھا سلوک کیجئے. کہتے ہیں کہ حنفی، شافعی، مالکی، اور پھر کہا کسی نے کہ یہ تو حد ہو گئی، یہ تو تم نے اس کو اسلام سے نکال دیا. تو کہا کہ چلیے، اگر لڑکا حنفی ہو، لڑکی شافعی ہو، تو اسے اہل کتاب پر قیاس کرتے ہوئے اس لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے. شافعی کو لڑکی نہیں دی جا سکتی. اب اہل کتاب پہ قیاس کیوں کیا؟ کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے عیسائی عورت اور یہودی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے.
لیکن مسلمان عورت کا عیسائی یہودی مرد سے نکاح نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ کرنا ہے تو اسے عیسائی یہودی سمجھتے ہوئے یا ان کے درجے پر اتارتے ہوئے شافعی کی لڑکی سے نکاح کر لو۔ میرا بھائی اگر اسی کا نام امام کو ماننا ہے تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم اماموں کی قدر کرتے ہیں، اماموں کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ سب کو بھی چاہیے کہ سب کا احترام کیجئے، سب سے فائدہ اٹھائیے، اور قرآن و سنت کو اگر چھوڑنے کی نوبت آئے تو کسی کی نہ مانیے، صرف قرآن و سنت کی مانیے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی